اسلامک چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت ان تک پہنچ سکے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آیا کہ ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ عورتیں عموماً 9 یا کم سے کم 7 ماہ کے بعد ہی بچہ جنتی ہیں۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور یہ عورت حقوق کی زوجیت میں مخلص نہیں اور اس کا یہ حمل شادی سے پہلے کا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی اور اس سلسلے میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا۔ چنانچہ اس عورت کو خلیفہ عثمان کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور خلیفہ کے قاضی بھی وہیں تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا، لوگو، تم صرف اس وجہ سے کہ عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ جنم دیا ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور نہ اس پر یہ الزام عائد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات پر بڑا تعجب کیا اور پوچھا، آخر آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، عورت کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یعنی حمل اور دودھ پلانے کی پوری مدت ملا کر 30 ماہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں فرمایا ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہے۔ گویا حمل اور دودھ پلانے کی کل مدت 30 ماہ بنتی ہے۔ اس میں سے 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور باقی 6 ماہ حمل کے رہ گئے۔ لہٰذا 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ جنم دے تو وہ قابل سرزش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دلیل کی بنا پر عورت رجم ہونے سے بچ گئی۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے مذکورہ دونوں آیات سے اور سورۃ لقمان کی آیت وَفِصَالُهُ فِي عامین سے یہ استدلال کیا ہے کہ وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی سرزش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر ہی کا ہوگا۔